مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ مسلم ہو تو بغیر کسی فرقے صرف مسلم بن کے جیو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پروگرام میں انسانوں میں سے بہترین انسان بنا کے پیغمبر اور رسول نبی بنایا، اور کتابوں کے ذریعے ہر قوم کے لیے جہاں بھی پیغام آیا وہ ان کی زبان میں جیسے سمجھنے میں ان کو سہولت ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پروگرام جو ہے آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، انسانیت کا۔ اس سے پہلے جن بھی تھے ان کے لیے بھی کوئی پروگرام ہوگا، جیسے عزازیل، ابلیس، یہ ایک جنس جن میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، پہلے انسان کو۔ ان کے بعد آگے چل کے انسان میں جو طبیعت ہے، نفس کی وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے جو چیزیں انسان کے وجود میں ہیں آزمائش کے لیے، لالچ ہے، تمنا ہے، نیند ہے، غفلت ہے، غصہ ہے، انا ہے، جو انا ابلیس میں رکھی ہوئی ہے، وہی ہمارے نفس میں حسد ہے، علم ہے، تکبر ہے، کیونکہ عزازیل کو بھی علم تھا، پھر تکبر میں آ گیا۔ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی وہ ان کی ضرورت بھی ہے، لیکن ان کے اوپر ذمہ رکھا کہ تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری آنکھیں، تمہارا دماغ آزاد ہے، لیکن ان کے اوپر تم اپنی پابندی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لگاؤ گے، رضا کے لیے، خوف کی وجہ سے، انعام کی وجہ سے۔ پیغمبروں کا پروگرام یہ ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، صرف اللہ کے سوا۔ الہ کی جو نعمتیں ہیں، الہ کی جو صفتیں ہیں، وہ کسی اور میں نہیں ہیں، نہ پیغمبروں میں نہ اور کسی میں، نہ ان کو وزیر بادشاہی میں بلا شریک، نہ ان کو سفیر پیغمبروں کے سوا۔ طریقہ یہی، ان کو چنا، اور نہ ان کے کوئی بھائی وار، نہ کوئی حاجت روا، حاجت کو پوری کرنے والا، سب کی، پیغمبروں کی بھی، امت کی بھی، گناہ گاروں کی بھی، نیکوکاروں کی بھی، مجرموں کی بھی، مومنوں کی بھی، ہر طرح جو نعمتیں ہیں وہ اپنی ربوبیت، حلیم ہے، بردبار ہے، لمبی مدت تک انسان کو رعایت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ جو چیزیں دی، زندگی بھی تھوڑی، بچپن بھی دیا وہ بھی تھوڑا، جوانی بھی دی، ان کا بھی ٹائم مقرر، بڑھاپا بھی ٹائم مقرر۔ نبیوں کے ساتھ بھی یہی پروگرام رہا، بچپن، بڑھاپے اور آخری زندگی، جس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، زندگی دینے والے ناکارہ زندگی مجھے نہیں دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کچھ عرصے کے بعد پھر لوگ خراب ہوئے، آگے چل کے پھر نبی بھیجا، یوسف علیہ السلام، جو 25-27 نبیوں کا نام ہے قرآن شریف میں، باقی کی امتیں نہیں ہیں،
جن کی امتیں ہیں، جن سے تعلق ہے، جن کے پجاری ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام اٹھائے، ان کی طبیعت بتائی، ان کے وقت کے حالات بتائے۔ اب پیغمبر علیہ السلام جو بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جسے اسرائیل کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جو بھی آئے، یہ دعویٰ کرنے والے جو بھی مذہب والے ہیں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ان کی امت ہے، ہم حق پہ ہیں، لیکن پیغمبروں کا پروگرام انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب کچھ ان کو فائدہ نہیں، صرف ان کو سزا کے سوا، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کو چھوڑ دیا۔ اصلی چیز بنیاد ہے پیغمبر، پیغمبر کا مقصد ہے اللہ کا کتاب ان کو مخلوق تلک پہنچانا، کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، مجھے بھی یہی ضرورتیں ہیں، میں مشکل کشا نہیں، میں نفع نقصان کا اپنے سر کا بھی مالک نہیں، میں حاجت روا نہیں، میں مشکل کشا نہیں، میں کبریا نہیں۔ اگر کوئی کبریا کہے کس کو بھی تو وہ بھول ہے ان کی، اگر کوئی مشکل کشا کہے جیسے کہتے ہیں یُنَجِّیکُم مِّنْہَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، انعام صورت میں کہا کہ ہر تکلیف سے میں چھڑاتا ہوں، یُنَجِّیکُم مِّنْہَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر شریک کرتے ہو کہ نبی نے بچایا، علی نے بچایا، فلانے نے بچایا، کلندر۔ میں نام اس لیے اچھے آدمیوں کا لیتا ہوں تاکہ ان کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تباہی ہے ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تباہی ہے، وہ خوش ہیں۔ اب نبی کے، ہمارے نبی کے یا ہمارے نبی کے تعلق والے جو بھی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، ان کے پیروکار ہونے کے وجہ سے عزت ہے۔ اگر پیروکار نہیں تو رشتے سے، باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حیا نہیں ہے، حضرت عثمان کی حیا کو بیان کرنا، اگر حلال نہیں ہے تو حضرت علی کی تعریف کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، پیغمبر کی تعریف کرنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں، کہ اللہ کہتا ہے قول اور فعل میں تضاد ہے، پہلے تو شرک میں پھر عمل میں، کیونکہ اسلام سچائی کا نام ہے، عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے۔ اسلام جو نام ہے وہ سلامتی کا نام ہے، اپنی بھی سلامتی، دنیا کے لیے بھی سلامتی، گھر کی بھی، ایک دوسرے کی، جانوروں کے لیے بھی مسلم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں کہا، سورت آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول، دنیا والو محمد صرف رسول ہیں، رسول ہیں، رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، الہ کوئی نہیں۔ ان کا پروگرام یہ ہے، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، ہمیشہ حی القیوم، اللہ کی ذات ہے، اللہ سے مت ملاؤ، اللہ کے صفتیں مت دو، الہ کوئی نہیں۔ آگے کیا کہا؟ سورت نمبر 144 سورت آل عمران میں کہا، قد خلت من قبل الرسل، اے دنیا والو اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، یہ آخری رسول ہے، آخری راؤنڈ ہے، آگے دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ان کے پروگرام کو جب دنیا نے چھوڑا، اس کتاب مقدس کو جب چھوڑا، تو پھر دنیا کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ختم ہونے والی ہے۔ ذرا ذرا جو دنیا میں ہوتا ہے وہ پیغمبر علیہ السلام نے بتائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو جو چیزیں بتائی، جو مشاہدہ کیا، وہ سب بتائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، دیکھو دنیا والو، افَإِن مَاتَ، اگر یہ مر گیا، مرنے والا ہے، مرنا کوئی عیب نہیں، مرنی اچھی بات ہے، کیونکہ دنیا فنا ہوگی، مرنے سے تو بقا آ جائے گی۔ موت کی معنی اس بدن سے روح الگ ہو، اس کا نام موت ہے، گم نہیں ہوتا۔ روح جاتی ہے اعلیٰ علیین، اوپر جاتی ہے۔ پیغمبر نے معراج میں دیکھا، اپنی جگہ دیکھی، فرشتوں نے کہا چھوڑو تو میں اپنی جگہ دیکھوں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی زندگی میں دنیا میں واپس جائیں گے، واپس جانے کے بعد جب آپ کا وقت پورا ہوا،
اس مکان میں آئیں گے، یہ اوپر والا مکان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا افَإِن مَاتَ، اے پجاریوں اگر یہ مر جائے، او قتلن یا مارا جائے۔ اب یہاں لکھتے ڈر ہوتا ہے ان کو موت سے، یا مارا جائے۔ شہید لکھے، شہید تو ایک لقب ہے، عابد لقب ہے، زاہد لقب ہے۔ افَإِن مَاتَ او قتلن، یا مار جائے یا مارا جائے۔ یہ ہے وحدانیت، الہ کی صفت ظاہر ہوتی ہے، دماغ میں بیٹھتی ہے کہ ان کا مقصد الہ وہ ہے جو تھا، کوئی چیز نہیں تھی، پیغمبر بھی نہیں تھا، پہلے ان کے روح کو بنایا، کوئی چیز نہیں تھی، وہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا افَإِن مَاتَ او قتلن، اگر مر جائے یا مارا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، دنیا والوں پھر جاؤ گے اپنے ریڑھیوں پہ اوپر پھر جاؤ گے۔ انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب، جو بھی شخص مرد ہو عورت ہو، سب ہو تھوڑے ہو دو ہو ایک ہو پوری دنیا ہو، من شخصیت میں آتی ہے، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث، اگر ساری دنیا پھر جائے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ہرگز اللہ کو نقصان نہیں، مخلوق کو نقصان کے بچانے کے لیے چند دن زندگی کے بعد میں مسلسل زندگی آ رہی ہے بقا کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اب تمہاری مرضی، عارضی دنیا کو قبول کرو یا دائمی کو قبول کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں۔ ہم نے ایسی چیزیں رکھی ہیں اپنے حکمت کے ساتھ، ہم نے ظلم نہیں کیا اور نہ ظلم کا ارادہ ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں، جس نے پیارے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا، قرآن شریف کو رحمت بنا کے بھیجا، اگر قرآن شریف سے فائدہ نہیں لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کی رحمت سے فائدہ نہیں لیا، تو رشتے کی وجہ سے، باپ بیٹے کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں قرآن شریف پڑھنے کی، میرا موضوع ہے القرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ضرورت نہیں ہے نا، سب چیز آتی ہے لیکن قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، پھر اس کو سمجھنا ہی نہیں آتا، پھر وقت نہیں، پھر عمل نہیں، پھر قول اور فعل میں تصاد، پابندی نہیں، پھر تو انعام نہیں۔ قرآن شریف کا انداز یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔